السلام علیکم وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام لوگوں کو ہینڈ آؤٹ مل گیا ہوگا کہ کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ میرے رسول کی اطاعت کریں، اس کی اتباع کریں۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں ذرا ام عبداللہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں کتنی مرتبہ توبہ کرتے تھے؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں دن میں 70 سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی استغفار کی کثرت کیا کرو۔ اور نماز فرض نماز کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ جی، اللہ اکبر کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہاں، استغفر شاباش شاباش، بہت عمدہ۔ تو آیت آپ الکرسی بھی پڑھتے تھے فرض نماز کے بعد سر۔ اچھا، میں جو توبہ استغفار پہ بات ہو رہی ہے آپ اسی پہ رکھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اگر میرا اور آپ کا معمول بن جائے کہ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہم اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہیں، تو کتنی ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم اس اللہ سے جو معاف کرتا ہے اور توبہ سوائے اس کے اور کوئی قبول نہیں کرتا۔ توبہ کی کنڈیشن کیا ہے بھلا؟ سب سے بڑی کنڈیشن کیا ہے توبہ کی قبولیت کی؟ ارم، توبہ کی قبولیت کی کنڈیشن کیا ہے؟ افشا صاحبہ، سر جی دل سے توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو۔ یہ آپ دل کی بات مت کریں، آپ بات کریں صحیح الفاظ حدیث کے یا سر قرآن کے۔ اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں میں بدل دے گا۔ وہ تو توبہ کی قبولیت کی بات کر رہی ہیں نا آپ، میں نے سوال جو کیا اس کا جواب دیں۔ اگر توبہ کے بعد اصلاح نہ ہو، باز نہ آئے برائیوں سے، اللہ تعالیٰ وہ توبہ کو کبھی قبول نہیں کرتے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ توبہ، آپ یہ پڑھ لیں جن کی توبہ قبول ہوتی ہے، ساری پڑھ لیں آیات، اس میں صاف لکھا ہے کہ وہ شخص توبہ کے بعد باز آ جائے ان برائیوں سے جن کے لیے توبہ کر رہا ہے اور نیکیاں کرے، اپنی اصلاح کر لے۔ آپ سے پھر گزارش ہے کہ ان کو ٹائپ پرنٹ کرا کے رکھ لیا کریں، یہ بہت کام کی چیزیں ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت اس کا فائدہ ہوگا، آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر کو، میاں کو، دوستوں کو، سب کو۔ اور اس کو آگے بھیجا کریں تاکہ لوگوں کو پہنچیں اور لوگ اس پہ سے استفادہ کریں گے تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں دہرائی کی طرف۔ بڑے غور سے سنیے سوالوں کو اور ٹھیک ٹھیک جواب دیجیے، اس لیے کہ یہ تیاری جب آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قرآن سمجھنا بہت آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو حضرت آدم کے 2 بیٹوں کے درمیان واقعہ ہوا، اور واقعہ ہوا کہ ایک نے قتل کیا اور دوسرے کو قتل کیا، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ قتل کی وجہ کیا تھی؟ جلدی بتائیں ڈاکٹر صاحبہ۔ حسد، جی، اس نے حسد کیا تھا اپنے بھائی سے۔ افشا بالکل ٹھیک کر رہی ہیں آپ۔ ڈاکٹر صاحبہ نہیں آئی آپ ابھی تک؟ اصل قتل کی وجہ یہ تھی کہ دونوں نے قربانی کی اور ایک کی قربانی قبول ہو گئی، حابیل کی، اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ اس نے حسد میں آ کر کہ اس کے خلاف، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اب یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ آیت 32 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا سزا مقرر کی ہے؟ جلدی بتائیں۔ ہاں، نوید سلیمی صاحب بتائیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کبھی جرم کی
قتل انسانی کی کیا سزا مقرر فرمائی ہے؟ سر اس کے بدلے جان کے بدلے جان. بہت عمدہ، بہت عمدہ. اتنا کبھی فعل ہے کہ جو قتل کرے اس کو قتل کیا جائے. کیوں؟ یہ انسانیت. اچھا، اس جرم کی مسز آصف یہ بتائیں، اس جرم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا جرم کہا ہے؟ سر جلدی بتائیں. ایک بندے کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. جزاک اللہ. کتنا بڑا جرم ہے کہ گویا اللہ کے ہاں اس کو اتنا بڑا جرم استعمال سمجھا جائے گا کہ اس نے گویا ایک قتل نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کو قتل کیا. اور جس نے ایک بندے کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. اور ہمارے یہاں میں نے کل بتایا آپ کو کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ کیا لکھ رہے ہیں اور کیا قرآن کا مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اور یہی حکومتیں کر رہی ہیں، یہی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کا وہی انٹرپریشن قبول ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی آیت 22 کے قتل کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی سزا اللہ نے کتنی بڑی رکھی ہے. اچھا، اس کے بعد آپ مجھے آیت 33 میں بتائیں کہ یہ محاربین کون لوگ ہیں؟ اس کا لفظی معنی کیا ہے محاربین کا؟ خالد بھائی، اجمل صاحب، اب بڑے غور سے سنیے. سر جی میں بتاؤں؟ جی اب ام عبداللہ بتائیں. سر جی آپ نے جو کل لکھوایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ کے راستے میں روڑے اٹکانا، رکاوٹیں کھڑی کر دینا. ہاں، میرا سوال دوسرا تھا کہ محاربین کا لفظ کی پوری تشریح مجھے بتائیں. اب بڑے غور سے سنیں. حرب سے نکلا ہے، حرب جنگ کو کہتے ہیں، تو محاربین فاعل ہے جنگ کرنے والے. لیکن اصطلاحاً یہاں معنی یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامک اسٹیٹ ہو، جو آج دنیا میں کوئی اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے، اور اس کو اگر ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے جو لوگ کوشش کریں گے کہ اللہ کا دین نافذ نہ ہو، بلکہ جس طرح آپ کے ملک میں برٹش لا اور امریکن لا وغیرہ وہ نافذ ہیں اور برائیوں کی انتہا ہے. ججز وہ فیصلے دے رہے ہیں جو کبھی تصور میں بھی نہیں ہو سکتے کہ عدل کی کس طرح دھجیاں اڑا رہے ہیں. اور یہ کام کرنے والے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا قیامت کے دن ان کا بڑا برا حشر ہوگا. کیوں؟ عدل کے بارے میں نے کون سی آیت لکھوائی ہیں ام عبداللہ کہ انسانوں کا عدل کیسے قائم کریں؟ اب آپ لکھ لیں دوبارہ تاکہ آپ کو پوری طرح پتہ رہے کہ عدل آپ اپنے گھر میں عدل نہیں کریں گے تو آپ کے بچے کہاں سے سیکھیں گے عدل؟ تو عدل کے لیے ایک تو مائدہ کی 8 ہے اور نساء کی 135. یہ میں نے لکھوائی ہیں، کئی دفعہ لکھوائی ہیں آپ کو. عدل دین کا سب سے بڑا تقاضا ہے. اچھا، اور عدل روئے زمین پر اس وقت قائم ہوگا جب اسلام نافذ ہوگا. آپ دیکھ لیں چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو مدینے کا یا خلفائے راشدین کا دور ہو، جب عدل قائم ہوتا ہے نا تو ہر اس بندے کو اس کا معاوضہ ملتا ہے جس کے ساتھ کوئی بھی ظلم ہوتا ہے. اور اگر اسلام نافذ نہ ہو تو بالکل وہی حالت ہوتی ہے جو آج ہمارے ملک کی ہے، جو آج مسلمانوں کی ہے، جو آج کافروں کی ہے. کوئی سوال آپ کا؟ اچھا، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ محاربین کا مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو نافذ ہونے نہیں دیتے. آپ سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے پاکستان ہے. 1947 میں بنا، کس لیے بنا؟ کہ اسلام نافذ ہوگا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہوگی.
لیکن آپ دیکھ لیں 70 سے زیادہ سال گزر چکے ہیں اور ہم دین سے دور 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 ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے اور دنیا میں ان کی سزا کیا ہے۔ جلدی سے بتائیں مسز آصف کہ دنیا میں جو لوگ اللہ کے دین کو نافذ نہیں ہونے دیتے ان کے لیے کیا سزا ہے، یا جو اسلامی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا سزائیں مقرر فرمائی ہیں، بتایا ہے؟ سر عذاب علیم ہے اور عذاب رہین ہے، عذاب عظیم ہے۔ آپ خدا کے لیے عذاب علیم تو عذاب عظیم اللہ نے دینا ہے، دنیا میں سزائیں میں نے سوال کیا ہے۔ سر جی میں بتا دوں، جی بتائیں۔ سر جی یہ قتل کی ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، یہ 4 شاباش سزائیں۔ شاباش شاباش، آپ نے عربی پڑھ کے کمال کر دیا کہ اللہ کے یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض، بہت عمدہ۔ یہ 4 سزائیں ہیں، اس لیے کہ اس سے اگر وہ ڈی اسٹیبلائز کریں گے تو فساد مچے گا، اور اگر اسلام نافذ ہوگا تو عدل ملے گا لوگوں کو اور ہر ایک کے حقوق محفوظ ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور اللہ کے ہاں کتنی بڑی سر سزا یہ جو رکھی۔ آیت ہے ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ ڈالے جائیں، اس کا کیا مطلب ہے مخالف سمت سے؟ اچھا، اصل میں قرآن عبرت بنانا چاہتا ہے اور عبرت سکھانا چاہتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ عمل کیا اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ، اب دیکھیں جب دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ لیں گے نہ چل سکے گا نہ کام کر سکے گا، تو عبرت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس کو دیکھ کے انسان کے میں چوری نہ کروں، کیونکہ چوری اتنا بڑا جرم ہے کہ دنیا میں یہ سزا ملے گی، اور اگر دنیا میں یہ سزا اللہ نے رکھی ہے تو آخرت میں کتنی زبردست ہوگی۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ سر، آگے سمجھ۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو تھی نا آپ کی آیت 33۔ آیت 34 میں ان کے ساتھ رعایت کی گنجائش کب ہے؟ جو اگر یہ شخص کوئی حرکت کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالے تو کب آپ اس کے ساتھ کوئی رعایت کر سکتے ہیں؟ سر میں بتاؤں؟ عبداللہ جی ہاں بتائیں آپ، شاباش۔ سر الا الذین تابوا، جب وہ توبہ کریں تو، اپنی اصلاح کریں تو۔ پکڑنے سے پہلے شرط یہ نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ ان کو جب گرفت میں لایا جائے اس سے پہلے اگر توبہ کر لیں پھر سزا میں تخفیف ہو سکتی ہے۔ جب پکڑے جائیں گے تو پھر 1000 دفعہ توبہ کریں، کیونکہ انہوں نے توبہ نہیں کی لہٰذا اب ان سے سزا نافذ ہو کے رہے گی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ پوری طرح بات کو سمجھیں، قرآن کو نافذ کرنا سے پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کا قرب وسیلہ کیا چیز ہے؟ جلدی بتائیں، وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ وسیلہ کیا ہے بھلا؟ مسز آصف۔ سر قریب ہونا، نیکیوں کا اپنی نیکیوں کا واسطہ دینا، اللہ کے آگے کرتے۔ ام عبداللہ۔ سر جی ہر وہ عمل کرنا جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے ساتھ۔ اللہ کا قرب حاصل، اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا پوری طرح نیک زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزارنے کا۔ لیکن ایک عمل جو ہے وہ یہاں بیان ہوا ہے، وہ عمل کون سا ہے جس میں انسان کو واقعتاً اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے؟ باقی عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، کیوں؟ جان اور مال کو خطرے میں ڈال کر اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے جو کام کرے گا وہ دراصل اس کو اللہ اپنے قرب عطا فرمائے گا۔ تقوی، پہلی بات کہ تقوی سے برائیاں چھوڑے گا، نیکیاں کو کرے گا، اور پھر اس کے بعد نیکیوں میں وہ ساری نیکیاں کرے لیکن
اس کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کرے۔ آج آپ مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ کیوں اتنا نیچا ہو گیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ خالد صاحب بتائیں وجہ کیا ہے؟ امت نے جہاد چھوڑ دیا ہے سر یہ بالکل اچھا، آپ نے یہ تو بڑا کہا، امت دین سب سے بڑا فریضہ تھا۔ آپ میری بات نوٹ کریں کہ علماء اور دینی جماعتیں جو دین کی دعوت کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کا سب سے پہلا فرض یہ تھا۔ اور اسلام اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ کتنی انہوں نے غفلت کی ہے، چاہے وہ علماء ہوں چاہے وہ دینی جماعتیں ہوں۔ اچھا، اس کے بعد آخری بات ہے کہ اگر انسان کفر کرے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان کو کب کس وقت اللہ معافی نہیں دے گا؟ جلدی بتائیں کہ ایسا جرم کہ جس کے لیے کتنا فدیہ دیں؟ ساری زمین کی دولت سر جی، آخرت میں جب دینا چاہیں گے آپ تو اللہ تعالیٰ یا تو پوری بات کیا کریں، آدھی بات مت کیا کریں، آیت پڑھ کے آیت کو ٹھیک سمجھ کے جواب دیا کریں۔ ہاں عبداللہ کیا ہے اس میں؟ شاباش۔ جی آیت 36 میں ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا مثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم ولهم عذاب۔ ساری زمین کی دولت اس کے برابر اور ہو، وہ بھی فدیہ کریں تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اتنا بڑا جرم ہے۔ فدیہ وغیرہ دینے کے لیے کوئی دولت شولت تو ہوگی نہیں، نیکیاں ہی دی جائیں گی، ایک دوسرے کو کنورٹ کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر اس کے پاس اس وقت پوری زمین کی دولت بھی ہو اور اس کے جتنا حصہ یہ ہے اور بھی ہو، پھر بھی فدیہ کرے، پھر بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ کتنا بڑا جرم ہے اللہ کے ہاں۔ اس جرم کی شدت یہاں بیان کی گئی ہے، اور اللہ کے نزدیک کہ اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا چاہے اتنا بڑا فدیہ دے دے تو۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی۔ اور سر جی ایک بندہ راہ اللہ کی راہ پہ چلتا رہتا تو اس سے کم میں بھی اس کو جنت مل جاتی جو اب وہ دے رہا ہے کافر جو ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ کا بندہ بن جاتا ہے نا، اس کو خود ذات کو بڑا فائدہ پہنچتا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر اللہ کے انعامات کی تو کیا کہنے۔ تو بندے کا کام ہی یہی ہے کہ اللہ ہی کی قدرت، اللہ ہی کی طاقت اور اللہ ہی کی صفات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ وہی برحق ہے، میرا آقا مالک خالق رازق حاکم وہ ہے، اور جو حکم دیا ہے اسی کے مطابق میں زندگی گزاروں۔ یہ ہے وہ تصور اور یہ ہے وہ عمل، اس پر عمل کرنا جو انسان کو جنت میں لے جائے گا۔ برائیاں کرے گا جنت میں کبھی نہیں جا سکتا، کیونکہ فیصلہ کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، اور طاقت قدرت علم اس کی کوئی حد نہیں، اس کو سب پتا ہے کہ اس بندے نے کیا کیا ہے، اس نے اعمال نامہ بھی تیار کرا دیا ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا آج کا ہمارا سبق۔ کوئی سوال ہو جو آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو، تاکہ میں اب آیت 38 شروع کر رہا ہوں۔ شاباش سر ایک وضاحت ذرا کر لیں سر، یہ جو کہتے نا کہ ایک جان بچائی تو اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی، تو یہ جان بچانا کس پیرائے میں ہے؟ کیونکہ یہ ڈاکٹر تو بھی جان بچاتے ہیں، تو ادھر کیا معنی ہے؟ اچھا، پہلی تو بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا ڈاکٹر جان بچاتے ہیں، یہ ڈاکٹر جان نہیں بچاتے، اللہ تعالیٰ جان بچاتا ہے۔ اس کا حکم ہوتا ہے تو شفا مل جاتی ہے۔ ڈاکٹر اگر واقعتاً اللہ کے لیے کوشش کرے اور اس آیت کے پیش نظر کرے تو اجر کا مستحق ہے، ورنہ ہرگز اجر کا مستحق نہیں۔ خاص کر وہ ڈاکٹر جو پیسے لیتا ہے کس سے؟ ان سے فارماسیوٹیکل کمپنیز سے، اور ان کی دوائیں پرسکرائب کرتا ہے بغیر فائدے کے مریض کے لیے،
اور یہ اگر بات کہتے ہیں تو اللہ کی آیت کا سب سے زیادہ مس یوز وہ کر رہا ہے. اب اتنی بار ڈاکٹر آپ نے سمجھ آ گئی ہے نوید بھائی؟ یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن مزید وضاحت کریں سر. اگلا سوال میں آپ ایک سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں. اچھا، اب اللہ کے لیے جان بچانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اللہ ہی کے لیے کوئی ایسا فتنہ بھڑکنے والا تھا کہ جس سے پتہ نہیں کتنے قتل ہوتے، آپ نے عین حکمت عملی اختیار کی کہ دونوں پارٹیز کو سمجھایا، اس سے جو جانیں بچ گئیں، جو ان سمجھ آ گئی ان کو بات آپ کی موومنٹ پر، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. لہٰذا اسی لیے دو بندوں میں صلح کرانا کتنا بڑا اللہ کے ہاں نیکی کا کام ہے. آپ اگر یہ کام کریں گے تو آپ کو اللہ اتنا ہی اجر دے گا گویا کہ آپ اگر یہ بگڑتے تو بگڑتے لڑائیاں کرتے تو لوگ مارے جاتے. تو آپ نے جن لوگوں کی جانیں بچائی ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، اور معاشرے میں امن اور سکون کی آپ گارنٹی دے رہے ہیں اس عمل کرنے سے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ. اچھا، اب چلتے ہیں آیت 38 پر. اگر آپ غور کریں قرآن نے جو نظام دیا ہے نا، سبحان اللہ، نیکیوں اور تقوی کے کاموں پر اللہ کہتا ہے میرے نزدیک کرائیٹیریا یہ کسی انسان کی عظمت کا کہ اس میں تقوی کیا ہے، کتنا ہے. جتنا زیادہ تقوی ہے وہ اتنا ہی میرے قریب ہے اور اتنا ہی میں اس کو احترام اور عزت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ جیسی ہستی کہہ رہی ہے. اب ہر برائی جو ہے آپ دیکھیں، اب اوپر جتنی انسانی قتل کے بارے میں آئی ہے نا، اب ایک اور چیز آ رہی ہے آیت 38 میں، اور اللہ تعالیٰ 38 میں فرما رہے ہیں، ذرا غور کریں یہ کس کی سزا ہے. آپ نے تیاری کی ہے تو پتہ ہوگا آپ کو. جی چور مرد اور چور عورت کے لیے سر. اور چور کے لیے جو سزا اللہ نے مقرر کی ہے وہ بھی بڑی عبرتناک ہے. کیوں؟ آپ دیکھیں آج معاشرے میں آپ اپنا مین گیٹ کھولا چھوڑ سکتے ہیں؟ بتائیں مجھے. بالکل نہیں. صرف وجہ یہ ہے کہ آپ نے چوری کی سزا وہ مقرر نہیں کی. اگر چوری کی سزا مقرر کرتے نا، یہ جو ہاتھ کاٹنے والی، تو کتنے حکومت کے اہلکاروں کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے. کیوں؟ آپ ذرا ایک بات سوچیں کہ صحابہ نے ایک شخص کو جو شہید ہو گیا، اس نے کہا جنت میں جائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلا جلدی بتائیں ام عبداللہ. جی سر، چور کے بارے میں. ہاں، اس شہید کے سر میں بارے میں بتاؤں؟ کیا؟ ہاں بتائیں. سر انہوں نے مال غنیمت سے ایک چادر لی تھی. اب ذرا اندازہ کریں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک چادر اس نے چوری کی اور شہادت کا درجہ وہ نہیں حاصل کر سکا. یہ ہے چوری کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک چوری کا کتنا بڑا جرم ہے. نوٹ فرمائیں ذرا. تو اللہ ان برائیوں کو جو معاشرے کو تلپٹ کر دیتی ہیں، جو فساد کا باعث بنتی ہیں، کس طرح کم کر رہا ہے اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں ان کے ہاتھ کاٹو، چاہے چور مرد ہو یا عورت ہو. جب آپ ہاتھ کاٹیں گے اللہ تعالیٰ کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور خواہ مرد ہو یا عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. تو اب کیوں؟ جزام بما کسبا، یہ بدلہ ہے ان کے کرتوتوں کا. ذرا نوٹ فرمائیں اس چوری کا بدلہ کتنا ہے کہ ہاتھ کاٹ دو. نکالم من اللہ، اور عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے. جس نے یہ سزا دی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ عبرت، کہ تاکہ آئندہ دوگ نہ کریں. یہ اسلام کا کمال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح بتایا ہے. اچھا، یہ جو اس کا کیا بنا تعلق ہے جلدی بتائیں. واللہ عزیز حکیم، یہ سزا کا حکم دینے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ عزیز بھی، زبردست اور غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟
बड़ी कमाल की ये है असल में जब हम इसको जोड़ के समझते हैं ना इसके साथ आयत के मानी के साथ, फिर हमें उस सिफत का ठीक अंदाजा होता है, उसी से ईमान तौहीद बनती है। जी कौन बताएगा? सर ये जबरदस्त इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये सजा ना रखते तो सारी ऐसे हो रही हैं चोरियां, वैसे चोरियां होती जाती, और ये सजा दी जाएगी तो अल्लाह ताला की ये हिकमत भी है और दनाई भी है कि दूसरे आगे से इबरत पकड़ कर चोरी नहीं करेंगे। असल में आपकी बात ठीक है, हकीम का लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो फैसला हस्ती दे रही है वो हकीम है, उसकी हिकमत के ये हिकमत यही है कि माशरा सेफ रहे चोरियों से। आज किस कदर आपको जहमत करनी पड़ती है कि अपने माल की हिफाजत के लिए आपका वक्त ज़ाया होता है। अगर चोरी की ये सजा हो तो अल्लाह की हिकमत ये है कि चोर कभी चोरी नहीं करेगा जब लोगों के हाथ कटे हुए देखेगा। लिहाजा अजीज भी और हकीम। अच्छा, अल्लाह की सर ये कमाल। सऊदी अरब में भी तो यही असूल रखा हुआ है ना उन्होंने। और सऊदी अरब को मत कोट करें, वो जो कर रहा है ना। सर जी, जी सर जी यहाँ सवाल है कि कितने उसकी मालियत के ऊपर जो है वो चोर का हाथ काटा जाएगा। अब ये कंडीशन बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये अगर भूख और नंग होगी तो खाना खाने के लिए चोरी करेगा तो उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। क्यों? वो उन हालात में है कि जिसमें वो बुराई कर रहा है। तो लिहाजा इसके बारे में फुकहा ने उन मुल्क के हालात के मुताबिक फैसला करने की एक अल्लाह ताला ने उलमा की कमेटी होगी, वो उसी उन रोशनियों में उसी की रोशनी में फैसला करेगा जो अल्लाह और रसूल और सहाबा करते रहे। अब बात समझ आ गई? जी सर जी। और सर जी ये भी तो है बताया गया ना कि हाथ कहाँ से काटा जाए, मतलब पूरा नहीं, बाजू उस तरह अलग नहीं करना है, कहाँ से हाथ काटना है ये भी तो बताया गया है ना। हाथ पूरा काटा जाएगा, बाजू बाजू नहीं काटा जाएगा। जी सर और जी। ये इसलिए बताया ताकि अल्लाह ताला ने जो फैसले फरमाया ना वो पूरी हदबंदी कर दी है और उसी के अंदर आपने रहना है। जब हाथ कट गया तो बाजू किस काम का है, मुझे ये बताएं। जी अच्छा, अब चलते हैं आयत 29 में, सॉरी 39 में। अल्लाह ताला कितना गफूर और रहीम है, लेकिन किन के लिए? गलती हो गई फौरन आपने तौबा कर ली। आज मैंने आपको भेजा है, आयत 29 भी उसके अंदर है और दीगर आयात भी हैं 4 पेजेस पर कि किन की तौबा कबूल होती है। यहाँ बड़ा हाईलाइट कर दिया गया है। इन सारी आयात में देखें ना, जो शख्स इंतहाई शर्मिंदा हो और अल्लाह की तरफ पलटे, माफिया मांगे, वो इस्तगफार है, और अल्लाह के दीन पर आइंदा भरपूर अमल करे, उस बुराई के करीब भी ना फटके, ये तौबा है कि रजू उसने अल्लाह की तरफ किया, उस गलती की माफी मांगी। तो अल्लाह कहते हैं फमन ताब मिन बाद जुल्म ही, जिसने अपने जुल्म के बाद तौबा की। जुल्म कोई भी उसने किया है लेकिन फौरन उसको अंदाजा हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ, उसने अल्लाह की तरफ रुजू किया, और उसके बाद शर्त क्या है? वह अस्लहा, और अपनी इस्लाह की, उस बुराई को दोबारा रिपीट नहीं किया। फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि, तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करेगा। और कौन है अल्लाह? इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, ऐसे नहीं बख्शेगा। कब बख्शेगा? जब वो तौबा इस्तगफार करेगा और अपनी इस्लाह करेगा। ये शर्त है। और सारी आयत पढ़ लें आप जो मैंने आपको भेजी हैं। इसलिए कहता हूं कि ये आयतें आप इकट्ठी करेंगे तो बड़ा वक्त लगेगा। आप फौरन इनको सेव करें और इनको अगर प्रिंट करा लें तो बहुत बेहतर, ताकि आपके घर में ये चीज़ें रहें और इनको पढ़ के समझ के इंसान फौरन तौबा इस्तगफार करे। और इसको तौबतुन नसूह कहते हैं। कौन सी तौबा? वो तौबा जिसमें सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए, गुनाह छोड़ दिया जाए और अपनी मुकम्मल इस्लाह कर ली जाए।
تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اچھا، کوئی سوال آپ کا آیت 39 پر؟ اچھا، یہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا میں غفور الرحیم ہے اللہ، آگے 40 میں کہا علم تعلم، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، کہ اللہ کے پاس زمین و آسمان کی پوری بادشاہی ہے. تو وہ اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن معافی کی شرط لگا کے بتا دی آپ کو کہ توبہ نصوح ہونی چاہیے، اور وہ اللہ جس کے پاس یہ اقتدار اور یہ قدرت ہے اسی پہ میرا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اور اسی پر توکل ہونا چاہیے، اسی سے امیدیں وابستہ ہونی چاہیے، دنیا کے ذرائع اور وسائل سے. کیا مشرف کے کام آ گئے وہ ذرائع اور وسائل جو دولت اس نے اکٹھی کی بیچ بیچ کے امریکہ کو ڈالر لے لے کے؟ بتائیں، باجوہ کے کام آ گئی جو اس نے اللہ پاک نے برا انجام دکھایا پوری دنیا، ہم پاکستانیوں کے لیے کیا پوری دنیا کے لیے ایک وہ نمونہ ہے. اچھا، اب اللہ جب پوری زمین و آسمان کا مالک ہے نا، یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، وہ سزا دے گا جس کو چاہے گا اور بخش دے گا جس کو چاہے گا. اب یہاں ایک چیز اگر بیان نہیں کریں گے نا تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ الرٹب کسی کو نہیں بخشے گا اور کسی کو معاف نہیں کرے گا. اللہ نے ایک اپنے اوپر عدل کی شرط، اور ایسی شرط جو اللہ پوری کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. کیوں؟ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ ہر عیب، ہر نقص اور برائی سے پاک ہے. جب وہ پاک ہے تو جو فیصلہ کرے گا، سزا دے گا، تو ہر چھوٹی سی چھوٹی برائی کو بھی اکاؤنٹ فار کرے گا، اگر اجر دے گا تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی اکاؤنٹ فار کرے گا. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، ورنہ اس کے ایسے معنی نہ کیا کریں کہ اللہ کی ذات جہاں اتنی بڑی طاقت اور قدرت اور اختیارات رکھتی ہے، وہاں اس نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے کہ اللہ فیصلے ہر عدل اور انصاف کی بنیاد، اور ظالم کو سزا نہ دینا یہ عدل کے خلاف. نوٹ کریں. اچھا، آخر میں پھر کہا واللہ علی کل شیء قدیر. اچھا یہ بتائیں کہ اس واللہ علی کل شیء قدیر میں کون سا لفظ سب سے اہم ہے؟ ام عبداللہ. جی، قدیر کا، اللہ کل شیء قدیر. کل شیء قدیر، کلے کا لفظ پکڑیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، صرف کس ایک کا مسئلے پر نہیں. اس کی قدرت غالب ہے، اس کا اختیار غالب ہے ہر چیز کے اوپر. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر. اچھا، اب ذرا میں آیت 41 پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول، تو فوراً آپ کا ذہن منتقل ہوا کہ خطاب اللہ کے رسول سے ہے. اے رسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہ لوگ آپ کے لیے باعث رنج نہ ہوں جو کفر کی راہ میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. یہ بڑی بار دفعہ آیا ہے. مثلا یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المصیر. یہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ یہاں کیوں کہہ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں، کہ اپنے نبی سے خطاب کر کے کہ یہ جو کفر میں جلدیاں کر رہے ہیں نا، آپ ان سے پریشان نہ ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ بڑے غور سے سنیں. میرے پاس اور آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، اور قرآن کی دلیل ہونی چاہیے، تاکہ ہم ان چیزوں سے پوری طرح فائدہ اٹھائیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے ہیں. کس بات کی تسلی دے رہے ہیں؟ او بھائی اللہ نے تو دنیا امتحان گاہ بنایا ہے، تو آپ فکر مند نہ ہوں، اس لیے کہ انہوں نے جب آخری دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے نا، وہاں ان کا ایک ایک پائی کا حساب ہو. اس لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے دنیا بنائی آزمائش کے لیے،
ان کو مواقع بھی دیے ہیں، ان کو ذرائع بھی دیے ہیں، ان کو وسائل بھی دیے ہیں، لیکن قیامت کے دن لگ پتہ جائے گا ان کو جب اللہ حساب کرے گا۔ یہ بات نوٹ کریں، اسی کو آخرت کا ڈر کہتے ہیں، اور یہ آخرت کا ڈر کہ میری پیشی اس ہستی کے سامنے ہونی ہے جس کو میری نیت اور عمل کرنے کا سارا پتہ ہے۔ اگر برا عمل کیا ہے تو اس کے علم میں ہے، اس نے لکھوایا ہے ان فرشتوں سے جو کمی بیشی نہیں کرتے۔ پھر اگر میں نے کسی چیز کا انکار کیا وہاں جیسے دنیا میں کرتا ہوں تو میرے اعضاء فوراً بولیں گے، جس ہاتھ سے کیا وہ ہاتھ میرا اپنا ہاتھ بولے گا، جس پاؤں سے چل کے گا پر پاؤں بولے گا، جس زبان سے برائی کی ہے وہ زبان خود بولے گی میرے خلاف۔ سوچیں، یہ خوف اگر آپ میں نہیں ہے تو اس کو پیدا کریں، کیوں؟ یہی خوف مجھے برائیوں سے بچاتا ہے۔ دو خوف ہیں، ایک اللہ کا اور ایک آخرت کا۔ لکھیں، اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کا خوف، یہ مومن میں ہونے چاہیے، اگر نہیں ہے تو اس کا ایمان کس بات کا ہے؟ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی الحمدللہ۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من الذین، ان لوگوں میں سے، کون سے لوگ؟ قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، منہ سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جلدی بتائیں۔ منافق۔ یہودی سر۔ آج کا مسلمان بالکل دعوے، میں تو میرا فلاں دادا، فلاں باپ، فلاں پیر، فلاں، اور خود کوئی عمل نہیں کرتا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ دل ان کے، آپ نے سورہ حجرات میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، گلے سے اوپر اوپر ایمان ہے، اندر کفر ہے۔ یہ منافق ہیں، یہ کافر ہیں، اور ان کا انجام ایسے منافقوں کا جو زبان سے کہتے ہیں اور عمل نہیں کرتے اس کے مطابق، وہ کافروں سے بھی جہنم میں نیچے درجے پر ہوں گے۔ اچھا، اب اللہ نے بتایا کہ اس قوم کو بتاؤ، دیکھو وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور اس طرح کے لوگ یہودیوں میں بھی ہیں، سَمَّاعُونَ لِلْكَذْبِ، یہ بڑے غور سے سنتے ہیں جھوٹ کو، سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، اور یہ سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کی خاطر جو آپ کے پاس نہیں آئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ، اب آپ بڑے غور سے دیکھیں، مدینے میں ایک تو یہودی تھے نا جنہوں نے اس پہ پکا عہد کر رکھا تھا کہ اس نبی کی مخالفت کرنی ہے۔ اب انہی کے ایجنٹس جو تھے وہ، اور اس خزرج میں وہ بھی لوگ تھے جو یہودی ہو چکے تھے یا جن کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ تو اللہ کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ اچھا، یہ اتنے بدبخت ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس جگہ سے اور اس موقع محل معین ہو جانے کے بعد، کہ اللہ کے احکامات سے گریز کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ حق ہے، لیکن دنیاوی مفاد، پیسے، لالچ کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ سنیں، یقولون، اور وہ کہتے ہیں، کون؟ وہ یہ منافق ہیں، وہ یہودی ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، وہ کہتے ہیں یہی فیصلہ مل جائے تو قبول کر لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ فیصلہ نہ ملے تو کنی کترا جانا۔ اب ذرا نوٹ فرمائیں کہ فیصلہ اللہ کا ہو اور آدمی، اس اللہ کو تو سب پتہ ہے قیامت کے دن یہ بھگتے گا بدبخت، لیکن دنیا میں دھوکے دے رہا ہے۔ اور کیسا آدمی؟ جس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اور آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے
کہ ایمان کے تقاضے بالکل ہم پورے نہیں کرے، کیونکہ ہمارا زبان پر ایمان ہے کہ ہم مسلمانوں کے بچے ہیں، لیکن ہمارا ایمان یہ نہیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ ہمارا نمونہ اللہ نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات۔ اچھا، تو کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر اس طرح کا فیصلہ ملے جو ان کا پسندیدہ ہے تو لے لو، قبول کر، اگر نہیں تو چھوڑ دو، نعوذ باللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فیصلہ وہی کریں گے جو اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَةً فَلَن تَمْلِكُ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْءً، اور جس کو اللہ نے ہی فتنے میں ڈالنے کا فیصلہ ارادہ کر لیا ہو تو اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی تم اختیار نہیں رکھتے۔ اچھا، اللہ نے کیوں فیصلہ کر لیا ہے اس کے اس برائی پہ چلنے کے لیے؟ جلدی بتائیں۔ سر میں بتاؤں؟ جی بتائیں۔ جی سر، اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے بندے کو، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ فتنے میں ہی رہنا پسند کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فتنہ ہی ہاں بالکل ٹھیک، کہ اگر آدمی اس بات پہ پوری طرح جمع ہوا ہے کہ میں نے تو اللہ کے خلاف ہی کرنا ہے، میں نے دنیا کا مفاد حسد اور پورا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کو اجازت دی ہے، اور اللہ کے سامنے جب اس پیش ہوگا تو سب کھل جائے گا، تو وہ جو ہے وہ پھر وہی کرتا ہے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے کہ وہ پاکیزہ کر دے قلوبہم، ان کے دلوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا ہی نہیں چاہا۔ اچھا، تو اب اللہ نے کیوں ان کو پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے دلوں کو؟ جلدی بتائیں۔ ان کے کفر کی وجہ سے۔ اللہ سر نے، وہ خود بھی اپنے دل پاک نہیں کرتے۔ آپ پہلے بات سنیں، پوری بات سمجھائیں لوگوں کو، کہ اللہ نے تو انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی، پوری حجت دلیل پوری کر دی کہ یہ ہے میرا فیصلہ۔ اب انہوں نے اس سے انکار کر کے یہ جو روش اختیار کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دلوں کی پاکیزگی اس وقت بندے کو نصیب ہوگی، لکھ لیں، جب ہم اللہ ہی کی بات مانیں گے، ہر جگہ، ہر وقت، ہر مسئلے میں، تو دل پاکیزہ ہو جائیں گے۔ اگر اللہ کے خلاف کریں گے، اللہ کے حکموں کے خلاف کریں گے، تو پھر ہمارے دل کبھی بھی پاک نہیں ہوں گے۔ آگے دیکھیں کتنا بڑا برا انجام ہے، نوٹ فرمائیں۔ آپ ثواب کے لیے قرآن کو نہ پڑھیں، اللہ کہتے ہیں لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی رسوائی کی وجہ، یہ صرف یہی وجہ ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے۔ کیوں؟ ہم اپنے دلوں کو پاکیزہ نہیں بناتے، اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے، لہٰذا اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے، اللہ نے دنیا میں ان کے لیے رسوائی اور آخرت میں جہنم۔ نوٹ فرمائیں کتنا بڑا قرآن ذریعہ ہے ہماری اصلاح کا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ عظیم رب کہہ رہے ہیں تو سوچیں کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ آپ نوٹ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ہماری فلاح اور اصلاح، دنیا میں فساد اسی وقت نہیں ہوگا جب آپ اللہ تعالیٰ کی پیروی کا حق ادا نہیں کریں گے، اور اگر اس سے ہٹیں گے تو یہ دو شرطیں دنیا میں ہمیشہ دیکھ لیں، آج بھی مسلمانوں کو دیکھ لیں کہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں فیصلہ بالکل اللہ برحق کریں گے کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں بھیجیں گے۔ آپ سوچیں کہ کتنا عدل کی باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ اس قرآن کو چھوڑ ہی کر تو ہم آج اس ذلت اور رسوائی سے دوچار ہیں۔ جتنا جلدی ہو سکتا ہے میں اور آپ توبہ کریں، توبہ کر کے اپنی اصلاح کریں۔ اصلاح یہ ہے کہ اللہ ہی کے حکم کو
ہر جگہ، ہر وقت اور ہر موقع اور ہر معاملے میں مانیں. کیوں؟ یہ انسان کو انسان بناتا ہے، اس کی دنیا کو بھی سنوارتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے جنت کا مستحق بنا دیتا ہے. شاباش. کوئی سوال آیت 41 تک؟ سر جی وہ جو آپ نے بتایا تھا سورہ حجرات کی آیت، تو اس کو اس کے ساتھ کوٹ کریں گے نا؟ آیت نمبر 14 ہے یہ. جی فرمائیں. جی سر جی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. اچھا، اب آپ ذرا میری بات بڑے غور سے سنیں. اگر فوراً آپ اس کو کہیں گے نا، یہ وہ زمانہ ہے جب یہ صورت نازل ہوئی ہے، بالکل آخر زمانہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ اتنا جملہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ تمہارے ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا، لیکن یہ بات وہاں اس حالات کے اندر کہی گئی ہے. کب؟ جب مومن جو تھے اسلام کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ آپ نے پڑھا ہے خود کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تو اسلام کے مطیع ہو گئے. کیوں؟ اسلام اتنا طاقتور ہو گیا کہ اب کافر مکے پہنچ رہے ہیں اور قبیلہ کا پورا پہنچ رہا ہے، ایمان قبول کر رہے ہیں. اس وقت تو نہیں قبول کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعوت دی. کیوں نہیں کیا؟ اب تو طاقت سے مروب ہو کے اسلام قبول کر رہے ہیں. تو اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. ایمان دلوں میں داخل ہوا تھا مکے کے مہاجرین کے دل میں، جنہوں نے مصیبتیں پہ مصیبتیں اٹھائیں لیکن ایمان پر پکے استقامت اختیار کی. تو جب بھی قرآن بیان کریں تو صورتحال کو پوری طرح واضح کریں کہ یہ اس وجہ سے ہے، یہ اس وجہ سے ہے. کیوں کہ قرآن کا نزول کا ہمیں صحیح شان نزول پتہ ہو تو ہم بات کر سکتے ہیں. تو آج کے مسلمانوں سے جب ہم بات کریں گے کہ دیکھیں یہ ہے ہمارا رویہ کہ ہمارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، کیوں؟ ہم نے اپنے دل کو پاک ہی نہیں کیا. دل پاک ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کرنے میں. ام عبداللہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیر. اچھا، اب چلتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے، نہیں، آیت 42 باقی ہے. اچھا، اب اللہ کہتے ہیں کہ تم تو چھوڑو تمہارے عوام کا تو چھوڑو، خواص کا کیا حال ہے؟ آیت 42 میں اللہ کہتے ہیں سماعون للکذب، یہ خوب جھوٹ سنتے ہیں اور اکلون للسخط، خوب حرام کھاتے ہیں کھانے میں. فَإِن جاؤوکا، اور پھر آپ کے پاس اگر کوئی اپنا مقدمہ لے کے آتے ہیں، فَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ اعراض عنہم، ہاں آپ کو اختیار ہے خواہ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کریں. کیا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ سنیں اور فیصلہ کر دیں، اور چاہیں تو مقدمہ لینے سے انکار کر دیں، کیونکہ ان کی نیت درست نہیں ہے، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. بھائی آپ مجھے بتائیں نا کہ یہودی جو ہے وہ ایمان تو لے کے نہیں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے فیصلے لے کے آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے فیصلے لے کے آ رہے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے تو جب ہم مانیں گے، نہیں مانیں ہماری مرضی ہے. او بھائی اگر ایمان ہی نہیں لائے تو اللہ اس لیے کہہ رہے کہ آپ ان کے فیصلوں سے انکار کر دیں، اور اگر کرنا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق. اللہ کہتے ہیں وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے اعراض کریں گے، منہ موڑیں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. کیوں نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ اگر اللہ کے رسول ان سے انکار کر دیں تو. سر میں بتاؤں؟ جی بتائیں. سر نفع اور نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اس لیے پھر وہ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟
اللہ کی حفاظت ہوا ہے، اس اللہ کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن آپ اس کو جوڑیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان اس لیے نہیں پہنچا سکتے کہ نقصان اور فائدہ پہنچانا صرف اللہ کا کے حکم سے ہے، اللہ کے ارادے سے۔ جزاک اللہ۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان عین عدل اور انصاف کے مطابق فیصلہ کریں۔ یہ ہے اسلام کا قانون کہ اگر مومن ہے اور پھر خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے تو آپ نے تو فیصلہ کرنا ہی قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ لہذا اس کی وجہ یہ ہے کہ سوائے قرآن و سنت کے آئیڈیل جسٹس کہیں اور ہو نہیں سکتا۔ آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، اپنی عدالتوں کو دیکھ لیں، ذرا نوٹ فرمائیں ڈاکٹر یاسمین کو کتنی بڑی سزا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ نا، اسی ڈاکٹر یاسمین نے کہا تھا کہ اس کو تو داخلہ نہیں ملا مریم نواز کو میڈیکل کالج میں، اس لیے کہ اس کے اتنے نمبر تھوڑے تھے۔ اب اس کو سزا دی جا رہی ہے، اور اس عمر میں اس خاتون کو جو اتنی نیک، صاف، پاک، ہمت والی، استقلال والی، استقامت والی ہے، اس کو کہا یہ دہشت گرد ہے۔ اور ایک جج نے کہا، جس جج کے پاس ڈگری ہے، نوٹ فرمائیں ذرا، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس اللہ کی عدالت میں جو بے لاگ فیصلے ہوں گے، کیسے ان سے بچیں گے؟ کاش ہمیں اس پر ایمان ہو۔ اللہ آگے کہتے ہیں، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جو عین عدل اور انصاف کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں بالکل آپ سمجھنے کے لیے اس کو الٹا کر دیں، جو عدل کے عین عدل اور انصاف کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ ان سے کیا کرتا ہے بھلا؟ نفرت کرتا ہے۔ اللہ 43 میں فرماتے ہیں، کیف یحکمونک، اے نبی یہ لوگ آپ کو کیسے حکم بناتے ہیں، وعندہم تورات، جب کہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ اچھا، یہ بھلا کن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ جلدی بتائیں۔ آیت میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا ہے نا، افشاں بتائیں۔ یہودیوں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں سر، وہ اپنا فیصلے لے کے جاتے تھے اپنا مسئلہ، لیکن وہ اپنی جو کتاب کی باتوں کو چھپا جاتے تھے، حذف کر جاتے تھے۔ خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں۔ یہ وہ یہودی ہیں جو ایمان نہیں لے کے آئے۔ آپ فٹافٹ یہودی پکار اٹھتے ہیں، ایمان اللہ کے رسول پر نہیں لائے، ان کا ایمان تورات پر ہے۔ یہاں پہلے اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو آگے آپ کو مس انٹرپریٹ کریں گے۔ کیوں؟ اللہ نے صاف کہا ہے کہ عندہم التورات، وہ تورات کو تو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہ وہ یہود ہیں۔ قرآن کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ اس تورات کو تو مانتے ہیں نا، نبی کریم تو مانتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا اگر اس تورات کو مانتے ہوتے تو اس کا فیصلہ تورات میں بھی موجود ہے، وہ وہاں سے نہیں لے رہے۔ عندہم التورات فیہا حکم اللہ، اس تورات کے اندر بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ اور ثم یتولون من بعد ذلک، پھر اس سے روگردانی کرتے ہیں کہ خود تورات سے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کہتے ہیں وما اولئک بالمؤمنین، حقیقت میں یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ مومن، آج کا مسلمان اپنے کو لاکھ مومن کہے، کیونکہ قرآن و سنت کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک کیا ہے وہ؟ جلدی بتائیں، افشاں بتائیں آپ۔ جی سر جی، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جس ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے اس دعوے میں سچا نہیں ہے۔
نوٹ فرمائیں یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. میں اور آپ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے بچائے. ہم ہر حال، ہر جگہ، ہر وقت پوری استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پر ڈٹے رہیں. آیت 43 تک کوئی آپ کا سوال ہو؟ شاباش. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تورات کے بارے میں سنیں، آیت 44 میں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، یقیناً ہم نے تورات نازل فرمائی. اللہ فرما رہے ہیں فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. اچھا، جب اس میں سوال آپ تو نہیں کریں گے مجھے پتا ہے، میں سوال کرتا ہوں، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، نور سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تورات میں نور بھی ہے. خالد بھائی بتائیں آپ. سر شریعت کے سارے احکامات ہیں جس پر عمل کر کے آخرت سنور سکتی ہے. آپ اصل پوائنٹ کو ہٹ نہیں کر رہے ہیں. امداد بھائی آپ بتائیں. جی کائنڈلی آپ اس کی تشریح کر دیجیے. جزاک اللہ. میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، سنیں بڑے غور سے. نور روشنی کو کہتے ہیں، اور یہ وہ روشنی ہے تورات اور قرآن کی جو صراط مستقیم کو منور کر دیتی ہے. تو نور سے مراد وہ روشنی ہے جو ہمیں بالکل صراط مستقیم، وہ سیدھا راستہ جو جنت کو جاتا ہے، اس کو صاف صاف ہمیں دکھا دیتی ہے. چاہے یہ قرآن میں ہو یا تورات ہو، کیونکہ اب اپ ٹو ڈیٹ کتاب جو ہے، جو پوری قیامت تک کے لیے وہ قرآن ہے. لہذا کوئی یہودی یا نصرانی جو ایمان نہیں لاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ مومن نہیں ہے. لہذا تورات ہو یا انجیل ہو، اپنے زمانے میں وہ نور تھے، اور آج بھی قرآن نور ہے، کیونکہ کامل اور اکمل جس کی حفاظت اللہ نے لی ہے وہ قرآن ہے. کوئی سوال آپ کا؟ شاباش. میمن بھائی سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ جی جزاک اللہ خیر. اچھا آگے چلتے ہیں. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے انبیاء اور جو کہ سب فرمان بردار تھے. الذین اسلموا، جو اسلام لائے تھے، جو اللہ کے مطیع تھے. للذین ہادوا، اور وہ فیصلے کس کے لیے کرتے تھے؟ یہودیوں کے لیے کرتے تھے. یعنی انبیاء کرام یہودیوں کے تمام فیصلے تورات موسوی، تورات یعنی شریعت موسوی کے مطابق کرتے تھے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، یعنی بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت کے معاملات، انتظام اور انصرام انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اس لیے وہی ان کے مابین نزاعات کے فیصلے کرتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں ہمیشہ نبی موجود رہا، بلکہ دو رہے. اللہ فرماتے ہیں وَرَبَّانِيُّونَ والاحبار، اور وہ درویش اور علماء تھے. کون سے درویش اور علماء؟ جو عین تورات کے مطابق فیصلے، تورات اور انجیل کے مطابق فیصلے کرتے. شریعت یاد رکھنا دونوں کے لیے تورات ہی تھی. اس میں تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ پر جو بہت بڑی عنایتیں، انعامات حکمت کے ذریعے کیے، اس میں حکمت کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحفظوا من کتاب اللہ، بسبب اس کے کہ وہ کتاب اللہ کے نگران بنائے گئے تھے. کون؟ چاہے وہ انبیاء ہوں بنی اسرائیل کے، یا ان کے وہ علماء اور درویش ہوں جو یقین رکھتے تھے کہ برحق کتاب صرف تورات ہے. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، لوگوں سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِی، اور مجھے سے ڈرو. آج ہم دیکھ رہے ہیں
کہ ہم کافروں سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب تم اللہ کے دین پر عمل کرو گے اور مجھ سے ڈرو گے تو پھر دنیا کچھ بھی نہیں تمہارا بگاڑ سکتی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو حقیر قیمت پر مت فروخت کرو۔ اب حقیر قیمت پر آیت کو فروخت کرنے کا جس جج نے اپنی ججی کے لیے، اپنی تنخواہ کے لیے، اپنی مراد کے لیے یہ فیصلے اللہ کے دین کے خلاف کیے ہیں، یہ اس کو اللہ قرآن کہتا ہے ثمنً قلیلا۔ اچھا اللہ تعالیٰ کیوں اس کو ثمنً قلیلا کہہ رہا ہے بھلا؟ مجھے بتائیں، سمجھائیں ذرا۔ سر میں بتاؤں؟ جی بتائیں، شاباش۔ سر دنیا چونکہ ہے ہی قلیل نا، تو دنیا کے دنیاوی فائدوں کی خاطر اگر آیات کو کوئی بیچتا تو وہ یقیناً تھوڑی ہی قیمت ہے، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا خود ہی تھوڑی ہے، تو جتنی بھی قیمت لے گا وہ تھوڑی ہی ہوگی۔ یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں نا، بات ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذرا اس دنیاوی زندگی کو کمپیئر کرو، اس کا تقابل کرو اس آخرت کے انعامات جو جنت میں ملنے ہیں آپ کو، جس سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ بات کہ یہ دنیا پوری کی دولت اس کے سامنے متاع دنیا ہے، یہ چند روزہ کے وہاں تو آپ کو وہ کچھ ملے گا کہ آپ سنیں جنت کے بارے میں سورہ نبا کو پڑھیں آپ۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا۔ کیا بات ہے، سوچیں کہ کیسے جوڑے، کیسی زندگی، وہ زندگی جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا وہ وہاں ملے گی۔ برائی نام کی کوئی چیز جنت میں نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ بات کہ میں آپ اس جنت کے لیے دنیا میں بھرپور کوشش کریں۔ یہ دنیا بڑی عارضی ہے، قرآن کھول کھول کے بتاتا ہے، کاش میں اور آپ سمجھیں۔ سورہ اس کو پڑھیں جا کے آپ، سورہ نبا کو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، پوری دنیا جو ہے وہ ثمنً قلیل ہے، بڑی کم قیمت ہے۔ اور آگے کمال کی بات اللہ نے کہی ہے آیت 44 میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کر سکے وہ کافر ہیں۔ اچھا یہ کون سے لوگ کافر ہیں یہاں جن کا ذکر ہے، وہ کون سے لوگ کافر ہیں بلا؟ دین کے کچھ حصے پہ مان آتے ہیں اور جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ نہیں یہ آپ کی بات پوری طرح ٹھیک نہیں ہے۔ افضل چیمہ بھائی بتائیں ذرا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو کافر اللہ کہہ رہے ہیں؟ جو فیصلے توڑ موڑ کے کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے۔ آپ میری بات سنیں، پہلے آگے ظالمون اور فاسقون بھی آئے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فیصلے کتابوں کو سمجھتے ہیں کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، پرانی باتیں ہیں۔ وہ جو آپ کو میں نے ابھی بتایا نا کہ جو ججز ہمارے فیصلے کر رہے ہیں اور طاغوت کے مطابق، حکمرانوں کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، یہ جان بوجھ کے قرآن کے خلاف کر رہے ہیں، یہ کافر ہیں۔ جو اس کو سمجھے کہ اللہ کا قانون نعوذ باللہ ظالمانہ ہے، حالانکہ سب سے زیادہ منصف اور امن سکون کا باعث اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے نازل کردہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو جو لوگ اس کو آؤٹ ڈیٹڈ اور سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت کے حق میں نہیں ہے، وہ کافر ہیں۔ اب بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ جی یہ جو فرمائیں۔ پیچھے ذکر آیا جی چور کا بھی، چور کے ہاتھ کاٹنے کا، اس سے پہلے بھی بہت سے اللہ کے احکامات آ گئے ہیں اور ان کی سزائیں بھی بتا دی گئی، اور اگر اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا جائے تو اس کے بارے میں بھی آئے گا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ۔ پیچھے جتنے احکامات اور جتنی احکامات کو نہ ماننے پر سزائیں، ان کو نافذ نہ کرنا۔ آپ میری بات بڑے غور سے سنیں۔ یہ جو آگے کہا ہے نا کہ ظالم اور فاسق ہیں، یہاں کافر کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے
اب سنیں، ایک حکمران ہے ظالم، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی فیصلہ تو آپ نے میرے کہنے پہ کرنا ہے، چھوڑو قرآن کو سنت کو۔ اب وہ شخص کو دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہاری جان نکال دوں گا، میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ اب اگر وہ فیصلہ اس دباؤ میں کر رہا ہے تو وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے، کافر نہیں ہے۔ کیوں؟ دل میں وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ٹھیک ہے۔ عبداللہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر۔ تو تینوں میں فرق کرنا ہے۔ کافر کہا ان لوگوں کو جو جان بوجھ کے مادی مفاد کے لیے، جج رہنے کے لیے، مراد حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے قانون کو پس پڑھنا، وہ کافر ہیں۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کل انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا ظالم اور فاسق کے کیوں آیا ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے اور میں نے آپ کے سامنے آیت 44 ختم کی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کوئی چیز، کوئی سوال ہو یا کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ سوال کے ذریعے اس کو دور کر سکتے ہیں۔ سر اس آیت کے حوالے سے یہ ان لکھا ہوا آیتوں میں وارننگ دی گئی ہے نا۔ آپ ایک بندہ بولے نا تاکہ میرے سوال سمجھ۔ مسز آصف کیا سوال ہے آپ کا؟ سر مائک نہیں اوپن ہو رہا سر، میں کہہ رہی ہوں فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی وَلَا تَشْتَرُوا۔ سر یہ اس آیت کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے نا کہ اللہ سے، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، تو ذرا اس کی وضاحت کر دیں سر۔ مائک اپنے بند رکھیں۔ مسز آصف بڑے غور سے سنیں، یہ جو فیصلے کر رہے ہیں بما انزل اللہ کے خلاف، ان کو اللہ بتا رہے ہیں کہ طاقت اور قدرت اللہ کی ہے، فیصلے میرے نافذ ہوں گے، اگر آپ کریں گے بھی تو دنیا میں اس کی تباہی اور فساد مچے گا، لہٰذا یہ کفر مت کرو، مجھ سے ڈرو۔ کیوں؟ کہ میں فیصلہ کروں گا قیامت کے دن، اور میرے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اس لیے کہا کہ مجھ سے ڈرو، ان ٹرمپ سے نہ ڈرو، ان ویسٹرن لا سے نہ ڈرو، کسی سے نہ ڈرو۔ ڈرو تو کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ ان کے ڈرنے کی وجہ سے آپ نے اپنے ملک کا امن غارت کر دیا، ملک کی معیشت غارت کر دی۔ اب سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی سر، جزاک اللہ سر۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس قرآن ہی کو ہمارا رہنما بنا دے، اور ہمیں آمین ثم آمین۔ وہ استقامت عطا فرما جو آپ نے صحابہ اور صحابیات کو، اور ہمارے جو پہلے لوگ تھے ان کو عطا فرمائی، تاکہ ہم اس قرآن کا چلنے کا حق ادا کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح عمل کی توفیق دے سر، اور ایسے سمجھیں جیسے آپ سمجھاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ جزاک اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور اس کو ہدایت کا راستہ بنائے پروردگار، سب کے لیے، ہم لوگ کے اولادوں کے لیے بھی۔ اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک صحت تندرستی والی زندگی دے اپنے رحمت اور اپنے کرم سے، اور جو رخصت ہو گئے ہیں اس دنیا سے ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، ان کے لیے آسانیاں کرے پروردگار، اور ہم لوگوں کا بیٹھنا قبول کر لے پروردگار، ہم لوگوں سے جو بھی کوئی غلطیاں ہوتی ہیں معاف کر دے، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے پروردگار۔ اور سر آپ کو اللہ پاک بہت بہت خوبصورت جزائے خیر دے، اتنی محنت کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کی محنت کا صلہ دے